ہم اس وقت جس ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں ان گنت جرائم اور گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، لیکن کسی نہ کسی حد تک ان کو جرائم تصور کر کے خود کو مجرموں کی صف میں بھی شمار کیا جاتا ہے، جو یقیناً غنیمت ہے، اس لیے کہ جو گناہ کو گناہگار یا مجرم گنواتا ہے وہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اپنے جرم سے دستبردار اور اپنے گناہوں سے ضرور کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو ناسور کی طرح ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں اور بلا شک و شبہ بلا مبالغہ وہ کینسر سے زیادہ خطرناک اور زہر قاتل سے زیادہ مہلک ہیں، اور وہ بظاہر دیکھنے میں ایک جرم یا ایک گناہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ جرائم اور گناہوں کا مجموعہ ہے۔ تو چنانچہ وہ خطرناک جراثیم، جرم یا گناہ جو کہ پاکستان کی اکثر قوموں میں پایا جاتا ہے وہ ہے قومیت پرستی۔ بعض لوگوں میں قومیت پرستی کی انتہا یہ ہے کہ یا جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر شخص اپنی قوم کو دوسری قوموں پر فضیلت دینے کے لیے نہ جانے کیا کیا من گھڑت فضائل گڑ گڑ کر لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، اور ہر شخص اپنی قوم کو گویا کہ ہر گناہ اور جرم سے معصور تصور کرتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ دوسری قوموں کی تضحیق کرنا، تذلیل کرنا اسی میں لگے رہتے ہیں۔ اور بعض علاقوں میں تو قومیت کا بھوت اس قدر سوار ہے کہ اس علاقے میں کسی دوسری قوم کے لیے رہنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، اور بدقسمتی سے کسی نے وہاں رہائش اختیار کر بھی لی تو بس اس کا جینا دو چار کر دیں گے۔ اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہوگا کہ یہ بھی کوئی مسلمان ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ بعض قومیں دوسری قوموں سے ایسا سلوک کرتی ہیں جیسے غیر مسلموں سے کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ حالانکہ دوسری قوموں سے ایسا سلوک کرنا اور بدترین حالہ کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، اور لیکن ان مسلمانوں کے دماغ پر قوم کی ایسی تاریخ چھا چکی ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں یہ فرمان خداوندی بھی یاد نہیں آتا کہ ایمان والے سب کے سب آپس میں بھائی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ جس کو ہمارے والدین نے ہمارا بھائی بتلایا اس کے لیے تو تن من دھن سب کچھ قربان ہے، اس کی راحت کے لیے تو اپنی راحتیں بھی پروان نہیں کرتی، ان کو بھی پروان چڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ مسلمان جس کو اللہ نے ہمارا بھائی کہا ہے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں، اگر اس کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف تو نہ دینا، اس کو نفع نہیں پہنچا سکتے اس کو نقصان تو نہ دیں۔ اس قومیت پرستی کے سیاہ بادلوں نے مسلمانوں سے اس کی پچھلی تاریخ کو چھپا دیا۔ آج کا مسلمان قوم پرستی کے بھنور میں پھنس کر اپنی اس تاریخ کو فراموش کر بیٹھا ہے جب ایک مسلمان دوسرے کو اپنی جائیداد کا نصف حصہ پیش کرتا تھا، صرف اخوت اسلامی کی بنا پر، بلکہ اس سے بڑھ کر قربانی دینا کہ اگر ایک مسلمان کے پاس 2 بیویاں ہیں اور دوسرے کے پاس ایک بھی نہیں ہے تو طیب خاطر سے دونوں بیویوں والا ایک اپنی بیوی چھوڑنے کے لیے آمادہ ہوتا تھا تاکہ اس سے وہ نکاح کر لے جس کی ایک بھی نہیں، تاکہ اس کو گھریلو کوئی پریشانی نہ ہو۔ بھلا آج کوئی اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے؟ آج تو اس قربانی کے تصور ہی سے دانتوں کو جو ہے وہ پیسنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو کامل مسلمان ہوتا ہے اس کے سامنے دنیا اور اس کی نعمتوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی قابل قدر ہوتی۔ لیکن آج کا مسلمان دنیا کی مال، دولت اور جائیداد اور زمین کی قدر کو تو خوب جانتا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کوئی قدر نہیں رہی، اس لیے کہ ہر وقت دولت، دنیا، جائیداد کو جمع کرنے میں لگا ہے۔ اس لیے کہ کبھی تو قوم پرستی کی آڑ میں دوسرے مسلمان بھائی کی دولت، زمین پر قبضہ کرنے اور اس کو وہاں سے بھگانے کی ناجائز کوشش کرتا ہے، تو کبھی اپنی اولاد کی راحت کے لیے اپنے حقیقی بہن بھائیوں کی جائیداد اور میراث پر حرام قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی
تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر کسی کے ہاتھ یا زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے تو وہ کامل مسلمان نہیں، خواہ اس کی قوم سید ہو، قریشی ہو، بلوچی ہو، پنجابی ہو، راجپوت ہو یا کوئی چھوٹی بڑی قوم ہو، وہ کسی حال میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں کامل مسلمان بنائے۔